اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ماہ مارچ سے ایسے 6 برج جن پر سحر جادو کے بد اثرات شروع ہونے والے ہیں بلکہ شروع ہو چکے ہیں۔ دشمنوں کی سازشیں، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کے حسد، ان کے جلن، ان کی دشمنی جو آپ سے نبض آزما ہو کر نہیں نکال سکتے، وہ بذریعہ سحر جادو نکالیں گے۔ اور ان کے سحر جادو آپ پر کیوں چلیں گے؟ اس کی وجہ ستاروں کی رجت ہے، آپ کے ذیچے میں راہو کیتو اور زحل کی پوزیشن درست نہ ہونا ہے۔ جادو کی تعریف تو مسلمہ ہے، یہ نہیں کسی کے فطری ماحول کو ما فوق الفطرت ماحول میں ڈھال دینے کا نام جادو ہے۔ آپ کا آئی کیو لیول چینج کرنا کہ یہ امداد میرا دوست میں تھا، اب دشمن نظر آؤں، میری ہر ایکٹ ہر چال میں آپ کو شک ہو، یعنی وہ جو اصل ہو نہ دکھایا جائے، سراب آپ کو دھوکہ دکھایا جائے، اسے جادو کہتے ہیں۔ ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اس کے کیا معنی ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ نہیں۔ ٹھوکو سیدھا سادی بات کہ برج حمل پر پہلا برج ہے جس پر 29 مارچ سے شروع ہو رہا ہے سحر جادو۔ 29 مارچ کو کیوں شروع ہو رہا ہے؟ 29 مارچ کو اس کی سارستی بھی شروع ہوگی ہے برج حمل والوں کی۔ تو سارستی یہاں راہو جہاں سارستی شروع یعنی کہ 12ویں میں پہلے سے ہی موجود تھا، یہاں راہو مقابل تھا جب 29 مارچ کو سارستی، اور کیتو وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ یہ راہو اور کیتو دو سائے ہیں۔ یہ راہو کا وہاں موجود ہونا اور راہو کا مقابل ہونا اور کیتو کا وہاں موجود ہونا 29 مارچ کو جہاں سارستی لگی ہے زحل کو، سیدھی نظر بد اور سحر جادو اور سفلی عملیات کی نشانی ہے۔ حمل برج والوں، آپ غصہ کریں گے، لڑائی کریں گے، جذباتی شدت، بلڈ پریشر، دماغ کی رگ پھٹ جانا، معدے کا گیس اور طلاق دے دینا، لڑائی کرنا، یار دوست چھوڑ دینا، آپ کے سماجی تعلقات، صحت بہت خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو دوسرا برج ہے وہ ہے ساور برج ٹورس۔ اس پر بھی نظر بندی اور نظر بد آ رہا ہے، جو خرابی صحت اور بیرون ملک جانا، بیرون ملک قیام، بیرون ملک مفادات، آئی ٹی کا کاروبار، زمین جائیداد کے معاملات، اور خاص طور پر صحت اچانک خراب ہو کر آپ سٹریچر SUV میں جا سکتے ہیں۔ برج سور والوں بہت احتیاط کرو، 29 مارچ سے آگے آپ پر سحر جادو چل رہا ہے۔ اس سے آگے جو برج ہے وہ ہے سنبلا ورگو۔ ورگو پر اپریل سے لے کر دسمبر تک سحر جادو، یہ بہت لمبا عرصہ اس پر سحر جادو ہے۔ آگے ہاؤت پر بھی 18 ماہ سحر جادو چلے گا، لیکن سنبلا پر یہ جو ہے نا اپریل تا دسمبر سحر جادو کے اثرات ہوں گے۔ روحانی اور جسمانی دونوں بیماریاں آ سکتی ہیں، معاملات پینڈنگ ہو سکتے ہیں، حالات تنگ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے برج سنبلا والے روحانی جسمانی جو بھی بیماری ہے اس کا سدے باب کے لیے خاطر خواہ جو ہے نا علاج ڈھونڈیں۔ اس کے جو اگلا برج ہے وہ ہے میزان برج، جو کہ 29 مارچ سے زحل اس کے 5ویں سے 6 چلا جائے گا، اور پھر 29 مئی کو راہو 6 سے نکل کر پیچھے 5ویں میں آ جائے گا، کیونکہ راہو کی چال الٹی ہوتی ہے۔ یہ خطرناک سحر جادو کی نشانی ہے جو میزان برج والے کو آدھے سر کا درد، منگنی شادی، یہ جو ہے نا ان کی اولاد کے مسائل،
یہ جو نہ آ سکتے ہیں، نوکری ختم ہو سکتی ہے، نوکری کے مسائل آ سکتے ہیں، اس لیے میزان برج والے فرائض منصبی پر توجہ دو، صحت کا احتیاط کریں، اولاد کے مسائل، حاملہ خواتین بہت احتیاط کریں اس سحر جادو سے۔ خاص طور پر میزان برج کے اولاد پر کیا گیا کہ یہ مر جائیں یا ان کا جو نا حاملہ خواتین ہیں ان کے بچے جنم نہ دے سکیں، ان کی منگنیاں شادیاں رک جائیں میزان برج والوں کی، اور ان کے دوست ان کا ساتھ چھوڑ دیں، محبت بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے، آئیں رشتے والے دیکھ کر چلے جائیں، تو یہ بندھن ہے۔ اگلا جو برج ہے وہ ایک قوس، خود شاہ امداد بھی سحر جادو کے زیر اثر آ رہا ہے۔ یہ 29 مارچ کو پھر 29 مئی راہو کیتو کی تبدیلی جو ہے نا، یہ راہو اور کیتو کی تبدیلی میرے خاندان پر جادو ہوگا، خاندانی لڑائیاں جھگڑے آئیں گے، اور میرے قوس برج والوں کے گھر اور جائیداد پر سحر جادو ہوگا۔ گھر اور جائیداد کو برباد کرنے، گھریلو زندگی برباد کرنے، اور خاندان میں لڑائی جھگڑے ڈالنے، اور خاندان میں قوس برج والوں کو زمین دوز کر دینے، یعنی کہ سازشیں اور جادو کی نشانی ہے۔ یہ اہل خانہ پر جو ہے نا یہ جادو ہو رہا ہے۔ اگلا جو آخری برج ہے وہ ہے حوت برج۔ حوت برج پر 29 مارچ کو 60 صدی کا دوسرا دور شروع ہو گیا، اور 29 مارچ سے ذوحل خانہ نمبر 11 میں جب آئے گا تو یہاں 29 مارچ کو یہاں سورج گرہن بھی ہے جو کہ خانہ نمبر 1 میں ہے۔ 29 مارچ کو ذوحل بھی خانہ نمبر 1 میں، اور 29 مارچ کو گرہن بھی خانہ نمبر 1 میں، تو 18 سال کے بعد کیتو خانہ نمبر 6 میں اور راہو خانہ نمبر 12 میں آئیں گے، تو نظر بد سفلی جادو سحری اثرات کا حوت برج پر خطرہ ہے۔ اس سے ان کو کرونا ہو سکتی ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، جسمانی روحانی بیماریاں آ سکتے ہیں، کام کاروبار زیرو پر جا سکتے ہیں، منگنی شادی قسمت ڈوب سکتی ہے۔ تو اگلے پورے 18 ماہ یہ سحر جادو ان پر اثر کرتا رہے گا۔ تو حوت برج والے اور میزان برج والے سب سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اچھا، اب ہم نے سحر جادو کو ختم کرنا ہے، وہ یہ طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے آپ دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول، ٹوٹا، یہ صدقہ ملا کر تھوڑا صدقہ کر لیں۔ پھر آپ جو ہے نا آیت الکرسی آپ جو ہے نا 9 بار پڑھیں۔ 9 بار کیوں پڑھیں؟ یہ 2025 کا مفرد عدد 9 ہے، مریخ کا۔ اچھا، ہم جو ہے نا اگر اور کوئی صدقہ نہ دے سکیں تو منگل والے دن صرف گوشت کا صدقہ دیں، اور ہفتے والے دن اپنا جو ہے نا سورج مکھی کا صدقہ دیں، تو یہ بھی سحر جادو کو ختم کر دے گا۔ اب ہم آیت الکرسی پڑھیں گے 9 بار، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، فلق اور والناس، یہ صورت بھی ہم پڑھیں گے 9 بار۔ یہ عام لوگوں کے لیے، اگر کوئی خاص ہے مولوی جیسے ہم ہیں تو ان کے لیے سورت بقر کی آخری آیات 9 بار، سورت حشر کی آخری آیات 9 بار، اور جو ہے نا چارے کل 9 بار، اور آیت الکرسی بھی 9 بار، اول آخر 90 مرتبہ درود، تب یہ جو ہے نا مثلا سحر جادو کے بعد اثرات آپ پر رکے رہیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے، کوئی عامل نہیں ہے، تو آپ ہرمل، سندل، لوبان اور کالی کلونجی یہ انگاروں پر ڈالیں، خود کو دھونی دے دیں۔ ہاں، اگر کسی کو یہ چارے چیزیں نہیں مل رہی، اکیلا ہرمل مل جائے وہ کافی ہے، اکیلی کالی کلونجی مل جائے کافی ہے۔ ہرمل، سندل، لوبان اور کالی کلونجی، یہ 4 چیزیں ملا کر دو تو پکا آپ پر سحر جادو کی کاٹ ہو جائے گی۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ کہ اس بد اثرات سے لوگوں کو بچا، بد نظرات سے لوگوں کو بچا، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، مسافر کو منزل عطا فرما، بے گناہ قید کو قید سے رہائی عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کا قرضہ ادا فرما۔ یا اللہ ایسے ذرائع پیدا کر جس سے صحت، نیت، کام کاروبار میں ترقی اور رحمت ہو۔ اللہم آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔